کور کمیٹی کے اجلاس میں ملک کو درپیش مختلف مسائل کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ سب سے پہلے چیئرمین عمران خان صاحب کی جان کو درپیش شدید خطرات کے بارے میں ارکان نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بہت سارے مسائل ہیں، وہاں اٹک جیل میں رکھا گیا ہوا ہے اور وہاں سے اڈیالہ جیل میں منتقل کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن عدالت میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ گھر سے کھانا اور پانی کی فراہمی کے سلسلے میں بھی عدالت نے آج کے اپنے آرڈر میں پھر اجازت نہیں دی اور کہا ہے کہ اس کو ہم اگلے ہفتے سنیں گے۔ پھر وکلاء اور فیملی اور لوگوں سے جن سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں بھی ابھی کوئی ہمارے پاس عدالت سے اجازت موصول نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو درخواست ضمانت ہے اس میں بلا جواز تاخیر کی جا رہی ہے، اور ہم نے ان سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ مقدمے کو سنا گیا، درخواست ضمانت بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ سنی جانی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ابھی تک اس درخواست کو نہیں لگایا جا رہا۔ ان تاخیری حربوں کی وجہ سے کور کمیٹی کے سب ممبران کا یونانیمس اوپینین تھا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کردار ہے وہ انتہائی مشکوک، جانبدارانہ اور متعصب ہو چکا ہوا ہے۔ اس لیے ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے متعلق جتنے بھی مقدمات اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں، اور یہ مقدمات ایسے ججز کو سننے دیں جو تعصب سے پاک ہوں، جو جانبداری سے پاک ہوں، اور جو ان مقدمات کا فیصلہ انصاف کی بنیاد کے اوپر کر سکیں۔ عمران خان صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر اس چیز کا اعادہ کیا گیا کہ ہم نے جشن آزادی انتہائی جوش و خروش کے ساتھ تمام ملک میں منانا ہے۔ اس سلسلے میں جو تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے، جو کل رات سے دوبارہ شدت سے شروع کیا گیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم نے شدید احتجاج کیا ہے ایڈمنسٹریشن سے۔ اسی طرح پارٹی کے جھنڈوں کی فروخت کے اوپر جو غیر اعلانیہ پابندی لگائی گئی ہے، اس سلسلے میں بھی ہم نے شدید احتجاج کیا ہے، لیکن ہم نے یہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جو مرضی پابندیاں یہ لگا لیں، جتنا مرضی کریک ڈاؤن کر لیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈران جو ہے وہ پاکستان کے جشن آزادی کو انتہائی جوش و خروش، موشن اور انتھوزیازم کے ساتھ منائیں گے، اور اس سلسلے میں کسی قسم کے جبر، کسی قسم کی سختی کی پرواہ کیے بغیر جو ہم نے وہ ہم کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج کور کمیٹی نے نوٹ کیا ہے کہ اور اس کی کچھ اطلاعات جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہی ہیں کہ کچھ شرانگیز جو ہیں خدا نخواستہ پاکستان کے فلیگ کی بے حرمتی کریں گے، اور اس کا بار بھی پاکستان تحریک انصاف کو اس کے کارکنوں کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اس لیے کور کمیٹی نے اپنے کارکنان کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ایسے عناصر کے اوپر، ایسے شرانگیز عناصر کے اوپر وہ نظر رکھیں، اور اگر کوئی ایسا بندہ نظر آئے تو اس کو فوری طور کے اوپر پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا جائے۔ کسی ذی ہوش پاکستانی کے لیے بالکل پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنے قومی پرچم کی بے حرمتی کرے یا اس کو آگ لگائے جس کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں کور کمیٹی نے پی ٹی آئی کے کارکنان کو متنبہ کیا ہے کہ وہ محتاط رہیں، اور اپنے سامنے اس قسم کا کوئی کام اگر ہو تو جو بھی شخص اس میں ملوث ہے اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا جائے۔ اس کے علاوہ آج کور کمیٹی کے اجلاس میں خیبر پختونخوا میں جو نگران حکومت کے نام کے اوپر رچائے گئے ڈرامے کے اوپر بھی بات چیت ہوئی، اور وہاں 26 رکنی جو کابینہ تھی اس سب کی سب کابینہ کو یکمشت فارغ کر دیا گیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی کے اپنے ممبران نے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ جی یہ یہاں کابینہ کے جو ارکان ہیں ان کی تو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے، 3 پتہ نہیں پیپلز پارٹی کو ملے ہوئے ہیں، 3 پی ایم ایل این کو، اور کافی زیادہ جو ہے وہ جے یو آئی کے کھاتے میں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک کیئر ٹیکر جو کابینہ ہوتی ہے اس کو نیوٹرل ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ کابینہ جو تھی یہ تو پولیٹیکلی پارٹیزن تھی، یعنی کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے ممبران تھے جو وہ شامل ہوئے تھے۔ اس اعتراف کے بعد اب ان کو سب کے سب کو یکمشت جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ڈھونگ رچایا گیا تھا کے پی میں، اس کا بھی سختی سے نوٹس لیا ہے کور کمیٹی نے، اور ہم نے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر خاص کر، کیونکہ اس حکومت کو
الیکشن کمیشن کے آرڈرز کے اوپر بنایا گیا تھا، تو اس لیے الیکشن کمیشن کا کردار ہے وہ بھی انتہائی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے ان 206 دنوں میں جو تب تک کہ یہ پارٹیزن حکومت پروونشل کیبنٹ کو چلاتی رہی، تو ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس کا حساب تو دینا ہوگا، ابھی نہ دیں گے تو پھر آنے والے دنوں میں جب جمہوری حکومت جو ہے وہ ملک میں واپس آئے گی تو یہ حساب تو دینا پڑے گا، اور ان تمام اداروں کو حساب دینا ہوگا جو کہ اس ڈھونگ رچانے میں شریک رہے ہوئے، خاص کر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے اس میں۔ آج یہی جو ایشوز تھے ان کو ڈسکس کیا گیا۔